دوستوں، اسلام بہت کم سمے میں دنیا میں سب سے بڑے پیمانے پر پھیلنے والا دھرم ہے، جو 24% آبادی کے ساتھ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دھرم ہے، جو 2070 تک کرسچینٹی کو پچھاڑتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا دھرم بن جائے گا۔ بھارت میں 14% جن سنکھیا کے ساتھ بھارت کا دوسرا سب سے بڑا دھرم ہے۔ دوستوں، اسلام لفظ سن کر کچھ سوال من میں آتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اسلام دھرم کی شروعات کہاں سے ہوئی اور بھارت میں سب سے پہلی مسجد کس نے اور کس جگہ بنوائی تھی؟ دوستوں، اس طرح کے تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آج سے لگ بھگ 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ دوستوں، یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب عرب میں اسلام دھرم بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ لمبا لمبا سفر طے کر کے عرب کے شہر مدینہ میں پہنچ رہے تھے اور مدینہ میں اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام دھرم قبول کر رہے تھے۔ اسی دور میں ہی ہمارے دیش کے ساؤتھ کے ایریے میں یعنی آج جہاں پر کیرلا موجود ہے، یہاں پر چیرامن پیرومل نام کے راجا کا راج ہوا کرتا تھا، جو لوگوں کی نظر میں بہت ہی ہوشیار اور بہت بہادر مانے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں اتہاس کار لکھتے ہیں، ایک بار رات کے وقت راجا چیرامن پیرومل اپنی رانی کے ساتھ اپنے محل کے باہر گھوم رہے تھے۔ ایک دم سے راجا چیرامن پیرومل کی نظر آسمان پر موجود اس چاند پر پڑی جو اچانک سے 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، یعنی چاند بیچ میں سے آدھا آدھا ہو گیا تھا۔ چیرامن پیرومل اس کرشمے کو حیرت بھری نگاہ سے دیکھ ہی رہے تھے کہ 2 ٹکڑے ہوا چاند آپس میں پھر مل گیا۔ یہ دیکھ کر راجا چیرامن پیرومل کے ہوش اڑ گئے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ آخر یہ چمتکار کیسے ہو سکتا ہے۔ راجا نے اپنے دل کو بار بار یہ کہہ کر بہلانے کی کوشش کی کہ انہوں نے جو دیکھا ہے شاید ان کی آنکھوں کا دھوکا تھا، لیکن ان کا دل یہ بات ماننے سے انکار کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے جو بھی دیکھا ہے وہ ان کی آنکھوں کا دھوکا نہیں بلکہ یہ سچ تھا۔ راجا چیرامن پیرومل کی وہ پوری رات ہی بس یہی سوچتے ہوئے گزر گئی کہ آخر ایسا ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ دوستوں، اگلے دن راجا چیرامن پیرومل جیسے ہی اپنے راج دربار میں پہنچے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے علاقے کے سبھی جوتشوں اور ودوانوں کا آرڈر جاری کیا اور انہوں نے سبھی ودوانوں کے سامنے اپنی رات والی اس گھٹنا کا ذکر کیا اور ان سے کہا، یہ بتاؤ یہ رات جو میں نے دیکھا ہے آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ سبھی جوتش اور ودوان راجا کی اس دیکھی ہوئی بات کا جواب نہ ڈھونڈ سکے۔ راجا چیرامن پیرومل کی بے چینی پہلے ہی کی طرح بے قرار رہی۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ عرب کے تاجر یعنی بزنس مین بھارت میں اسلام دھرم کے آنے سے بھی بہت پہلے سے آیا کرتے تھے۔ پوری دنیا کی طرح ہی عرب کے لوگ بھی بھارت آ کر بھارت کے قیمتی اور مشہور مسالوں کو خرید کر عرب لے جایا کرتے تھے اور اپنے عرب میں جا کر ان مسالوں کو اور زیادہ مہنگا کر کے بیچا کرتے تھے۔ لہٰذا جن دنوں راجا چیرامن پیرومل اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ آخر چاند 2 ٹکڑے کیسے ہو گیا، انہی دنوں عرب کا بڑا قافلہ مالاوار کے تٹ پر پہنچا۔ یہ پورا قافلہ ہی بھارت میں ویاپار یعنی بزنس کے پرپس سے آیا تھا۔ راجا چیرامن پیرومل نے دستور کے مطابق ان سبھی عرب سے آنے والے سبھی لوگوں کی دعوت کی۔ جب یہ سارے لوگ راجا کے محل میں کھانا کھانے کے لیے پہنچ گئے تو راجا چیرامن نے ان لوگوں کے سامنے بھی اپنی اس رات کی گھٹنا کا ذکر کیا اور انہیں بتایا کہ کس طرح سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس پر ان سبھی عرب کے لوگوں نے چیرامن پیرومل کو بتایا کہ آپ نے جو بھی دیکھا ہے وہ سچ دیکھا ہے اور یہ کرشمہ ہمارے عرب میں رہنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے۔ عرب بیاپاریوں کا یہ جواب سن کر اب راجا چیرامن پیرومل کی بے چینی کم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھ گئی اور اب راجا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر حال میں اس انسان سے ملنا چاہیں گے کہ جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ راجا چیرامن پیرومل نے اپنا سارا راج پاٹ چھوڑ دیا
اپنی ریاست کی گدی پر اپنے وارث کو بٹھایا اور خود عرب تاجروں کے ساتھ عرب دیش کی طرف چل دیے۔ عرب پہنچ کر راجہ چیرامن پیرومل کی ملاقات پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوئی۔ راجہ چیرامن پیرومل نے پیغمبر اسلام سے وہ سارے سوال کیے جو ان کے من میں جنم لے رہے تھے اور انہیں بار بار پریشان کر رہے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل کر اور ان کے سارے جواب سن کر راجہ چیرامن پیرومل کے من کو شانتی ملی اور انہوں نے فوراً اسلام دھرم کو قبول کر لیا۔ اسلام دھرم قبول کرنے کے بعد راجہ چیرامن پیرومل کچھ وقت تک تو عرب میں ہی رکے رہے، لیکن کچھ وقت کے بعد جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب انہیں یہ حکم دیا گیا کہ تم بھارت جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، تو انہیں بھارت کی طرف واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ بھارت واپس آتے وقت راجہ چیرامن پیرومل کے ساتھ ملک بن دینار کے علاوہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی اور صحابہ بھی موجود تھے۔ یہ لوگ اس ارادے کے ساتھ نکلے تھے کہ جلد ہی مالاوار کے تٹ پر ان کی کشتیاں پہنچ جائیں گی۔ اتہاس کار لکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے راجہ چیرامن پیرومل راستے میں ہی بیمار ہو گئے۔ راجہ کی بیماری اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب کبھی بھی دوبارہ بھارت دیش واپس نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس لیے انہوں نے فوراً ہی اپنے ہاتھوں سے ایک خط لکھا اور اپنے کڈملور کے بادشاہ کی طرف روانہ کر دیا، اور انہوں نے اس خط میں لکھا کہ شاید اب میں بھارت دیش کبھی بھی نہیں آ پاؤں گا، لیکن میرے سبھی دوست ملک بن دینار اور ان کے ساتھی جو بھارت دیش پہنچنے والے ہیں، تم ان کی ہر طرح سے مدد کرنا اور انہیں جو بھی ضرورت ہو اسے میری ضرورت سمجھنا اور ان کی ضرورت کو جلد سے جلد پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ دوستوں، راجہ چیرامن پیرومل تو راستے میں ہی انتقال کر گئے تھے، لیکن ملک بن دینار اور ان کے سبھی ساتھی بھارت دیش پہنچ گئے تھے۔ کڈنگلور کے بادشاہ نے بھی خط میں لکھی باتوں کے مطابق ملک بن دینار کی خوب مدد کی تھی، اور یہی وہ راجہ تھا جس نے بھارت کی پہلی مسجد بنانے کا آرڈر جاری کیا تھا، جس مسجد کو ملک بن دینار کی نگرانی میں بنایا گیا تھا، اور اس مسجد کا نام دیا گیا تھا چیرامن جمعہ مسجد۔ جب سے آج تک مسجد کا یہی نام ہے، یعنی اس مسجد کا نام ہی بھارت کے پہلے مسلمان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ دوستوں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا یہ ماننا ہوگا کہ شاید یہ کہانی جھوٹی ہے، لیکن دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اتہاس کی وہ سچی گھٹنا ہے جسے تبری اور فرشتہ جیسے بڑے بڑے اتہاس کاروں نے اسے لکھا ہے، اور ان لوگوں نے اس گھٹنا کو سچا مانا ہے۔ دوستوں، اس کہانی کے سچ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت کیرلا میں کھڑی یہ مسجد ہے، جس پر آج بھی چیرامن مسجد لکھا ہوا ہے۔ فی الحال دوستوں، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کیا کیجیے، تاکہ یہ نالجبل ویڈیوز کا سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔